بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں درود ابراہیمی کا فیض ملا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں فیض کیوں نہیں ملتا، ہمارے پاس مشاہدات کیوں نہیں ہیں، ہمیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ہوتا، ہمارے کام کیوں نہیں بنتے، ہمیں وہ خوشبو محسوس کیوں نہیں ہوتی، یہ سوال عموماً کیے جاتے ہیں۔ کہ درود ابراہیمی کا سفر میرا بھی جاری ہے، میں بھی روزانہ اسے مخصوص تعداد میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ فلاں بندے کو تو درود شریف کا یہ مشاہدہ ہوا، فلاں بندے کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، فلاں بندے کی جادو کا مسئلہ حل ہوا، اور فلاں بندے کو روحانی مقام ملا، اور میں اتنے عرصے سے درود ابراہیمی کی مخصوص تعداد کو لے کر چل رہا ہوں، تو مجھ پر فیض کے دروازے کیوں نہیں کھولے جا رہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا میں اس سے کمتر ہوں، یا کیا میرے اندر کوئی ایسی کمی ہے یا کوئی عیب ہے جس نے فیض کی راہ کو بند کیا ہوا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ان سے یہی عرض ہے کہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے یا میرے اعمال کچھ ایسے گزرے ہوتے ہیں جن میں ہمیں معمولی گناہ جو ہمیں لگتا ہے، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، وہی ہمارے اندر اتنا زیادہ اپنی جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے، اور یہ بہت پرانی بیماری ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی ہمیں وہ نور نظر ہی نہیں آتا جو کہ ہمیں درود شریف کے فعل مل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بات زیادہ تر بیک اپ کی ہوتی ہے، کہ ہمارے بڑوں نے تہجد گزار ہوتے ہیں، یا پاکیزہ طہارت سے بھرپور زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے، رزق حلال انہوں نے کھایا ہوتا ہے، تنہائیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار، اور اللہ کے آگے استغفار، تہجد اور قرآن مجید کی تلاوت، اور اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہوتا ہے۔ انہوں نے روحانی کمائیاں کر رکھی ہوتی ہیں، روحانی طور پر وہ لبریز ہو چکے ہوتے ہیں، اور آپ کے بڑے، آپ کے والدین اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی دعاؤں، التجاؤں میں اللہ کے سامنے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اتنا منوا کر جاتے ہیں کہ جب آپ درود ابراہیمی چند بار بھی پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ نور پیچھے سے آپ کے ساتھ چلا آ رہا ہوتا ہے، تو اس چند بار پڑھے گئے درود کا آپ کو فیض ملنا جلد شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یا ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوتا ہے، ان میں ہم بھی شامل ہیں، جس کی کالک ہوتی ہے، جس کی نحوست ہوتی ہے، جس کے اندر بہت ساری بے برکتیاں ہوتی ہیں، اور جب آپ یا میں درود ابراہیمی کسی اللہ والے کی نسبت کی وجہ سے، کسی کتاب کی وجہ سے، کسی ویڈیو کے دیکھنے کی وجہ سے، یا کسی محفل میں سننے کی وجہ سے شروع کرتے ہیں، تو آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے تو میرے ساتھ بھی یہی فیض کا نظام، برکت کا نظام شروع ہو جائے گا۔ لیکن پیچھے چونکہ نظام خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی سیٹنگ کے لیے وقت لگتا ہے، اور اس کی اللہ کے ہاں ایک ترتیب ہے کہ ایک بندے کے پیچھے کالک ہے، نحوستیں ہیں، بے برکتیاں ہیں، اس کے بڑوں کے گناہ ہیں، یا کوئی ایسا نظام ہے جس کی وجہ سے اس کو وقت لگ سکتا ہے، اور ادھر ہم جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں فیض کیوں نہیں مل رہا، اور ہم مشکوک نظروں سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں درود ابراہیمی سے برکت ملی، درود ابراہیمی سے بے حد فیض ملا، درود ابراہیمی سے خیریں ملیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اپنے طور پر کہانیاں سنا رہے ہیں، اور اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ہوتی وہ بھی حقیقت ہے، اور ادھر آپ جس مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے مسائل نہیں ہو رہے ہوتے، حل نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر گمان پلنے لگتا ہے، اور اس وقت آپ بھی اپنے مقام پر سچے ہوتے ہیں، لیکن وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہر بندے کے کیس کی نوعیت دوسرے بندے سے مختلف ہے، ہر بندے کی تقدیر کا نظام دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح وراثتیں، زمین، جائیدادیں ہمارے در نسل منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح نیکی کی تاثیر، نیکی کی خوشبو اور نور ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، اور گناہوں کی نحوست اور بے ادبی کی نحوست اور گستاخی کی نحوست اور رزق مشکوک کی نحوست بھی ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوتی، اور اگر ہم مشکوک مال کھا کے، مشکوک راہوں سے ہوتے ہوئے خیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پہلے پچھلے معاملات ہمارے کلیئر کیے جاتے ہیں،
پہلے ہمارے پچھلے معاملات کی سیٹنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی معافی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں درود شریف کا فیض ملنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ادھر ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہمیں جلدی فیض ملے، تو گزارش یہ ہے کہ فیض کے معاملے میں روحانیت کی راہ میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یقین سے، صبر سے سفر جاری رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، کسی کو جلد ملتا ہے، کسی کو دیر سے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ اور جلدی شیطان کا وتیرہ ہے، اور مومن کو صبر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی پچھلی نسلوں کے جو گناہ ہیں، پچھلی نسلوں کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں یا کوئی ایسی کمی رہ گئی تھی، تو اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، ان کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ ادھر درود کی برکت سے آپ کی زندگی کے اندر بھی خیریں منتقل ہوتی ہیں، اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے، اور آپ خیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کو برکتیں ملنا شروع ہوتی ہیں، آپ کو فیض ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے مستقل مزاجی سے درود شریف کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ درود شریف جو بندہ پڑھتا ہے اسے نفع ہو کر ہی رہتا ہے، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، کبھی بھی اللہ پاک اس کو گرنے نہیں دیتا، وہ منافع بخش سلسلے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، فیض کا سلسلہ اس پر جاری ہوتا ہے۔ اور درود ابراہیمی پڑھنے سے ضروری نہیں کہ آپ کو مشاہدات ہوں، اگر مشاہدات نہیں بھی ہو رہے، اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہی چھوڑ دیں کہ مشاہدات ہی نہیں ہوتے ہمیں۔ درود ابراہیمی کو ہم مشاہدات کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ ہم اس سعادت کو سمجھیں اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اس کا ورد کریں، اور یہ سوچ کر چلیں کہ اللہ پاک کا ان گنت شکر ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں درود شریف کی توفیق دی ہے۔ ساتھ ذہن میں یہ نقطہ بھی شامل رکھیں کہ جس طرح رب کریم نے ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق دی ہے، انشاءاللہ خیروں کے دروازے بھی ہم پر کھولے جائیں گے، اور ہم بھی وہ نعمتیں پا کر خوشی حاصل کریں گے، وہ نعمتیں حاصل کر کے اطمینان کل پائیں گے۔ اگر ہمارے معاملات میں، ہمارے راستے میں وقت زیادہ لگ رہا ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا، اس میں دراصل اندرون خانہ ہمارے کچھ معاملات کو ٹھیک کرنے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور جب وہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس کی مشاہدات دیے جائیں، ہم پر سارے معاملات کھولے جائیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یا کھلاڑی یا مسافر اسرار میں پکا ہے یا صرف باتیں کرتا ہے۔ تو ہم نے اس چیلنج کو، ہم نے اس امتحان کو اچھے انداز میں، احسن انداز میں پورا کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو فیض جلدی نہیں مل رہا تو اس کے پیچھے جو ہے وہ نحوستیں ہیں یا مشکوک مال ہے۔ بعض اوقات آپ کی طرف سے معاملات اور احتیاطیں ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں، آپ کی درود شریف کی تعداد بھی ٹھیک ہوتی ہے، آپ اخلاص سے درود شریف کا ورد بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کو آزمائش کے طور پر چیک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس میں احسن طریقے سے روزانہ کے معاملات کے مطابق درود شریف کو وقت دیتے ہیں تو پھر درود شریف کی برکات آپ پر کھولی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ظرف کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر اتنا ظرف، اتنی گہرائی ہے کہ یہ راز سنبھال سکتا ہے۔ تو جب آپ اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پر راز کھولے جاتے ہیں، آپ کی نسلوں کو برکتیں دی جاتی ہیں۔ اس لیے درود شریف کے سفر میں آپ نے نفس اور شیطان کے چکروں سے خود کو بچا بچا کر چلنا ہے، اور ان دو دشمنوں کی دشمنی کا شکار نہیں ہونا۔ درود شریف کے سفر کو بغیر کسی لالچ کے طے کرتے رہیں، درود شریف کے سفر کو محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ طے کرتے رہیں، اور اپنی خوش قسمتی پر شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں خوش بختوں میں شامل کیا ہے۔ ہمیں اس کریم رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لینے کی توفیق دی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ نہ عقل کے فیصلے ہیں، نہ علم کے فیصلے ہیں، اور نہ ہی یہ ہمارا کوئی کمال ہے۔ یہ اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر زبان پر درود شریف جاری نہیں ہو سکتا۔ درود شریف اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب نصیب کرتا ہے، جسے اللہ پاک نصیب کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 100 میں سے 1 یا 2 لوگ ایسے ہیں آج دنیا میں جو درود شریف پڑھتے ہیں، جس کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے۔ 100 میں سے 1 یا 2، اور یہ میں آپ کو اپنے مشاہدے سے کہہ رہی ہوں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے
کہ وہ درود شریف وہ صرف اور صرف نماز تک محدود کیے ہوئے، مطلب کہ جو نماز کے اندر ہم درود ابراہیمی عطایات میں پڑھتے ہیں وہ وہیں تک محدود کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کچھ لوگ آج ایسے بھی ہیں جن کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پہلے خود استقامت اختیار کریں گے ہم، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں گے، کیونکہ درود شریف اسی زبان پر جاری ہوگا جس پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے۔ غور کیجئے گا کہ درود شریف اسی زبان پر جاری ہوتا ہے جس پر اللہ پاک کی رحمت کی نظر پڑتی ہے۔ اس لیے سعادت کو سمجھیں اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مشاہدے کے، کسی واقعے کے ہونے کے بغیر آپ نے درود شریف کا سفر جاری رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی نظر نہ آئے، چاہے کچھ بھی بظاہر مشاہدہ ہمیں دکھائی نہ دے، ہمیں درود شریف کا سفر جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ درود شریف کی برکات ہمیں ہماری نسلوں کو مل کر رہیں گی، اور ملی ہیں اور مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ سدا ملتی رہیں گی۔ بس کرنا کیا ہے کہ ہم نے جلدی نہیں کرنی، ہم نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اس سفر کو احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں، بہترین انداز میں طے کرنا ہے۔ اپنی نسلوں کو درود شریف کی طرف راغب کرنا ہے، اپنے دوستوں کو درود شریف کی طرف راغب کرنا ہے، درود شریف کی ترغیب دینی ہے، درود شریف کی نشر و اشاعت میں بھرپور حصہ لینا ہے، اور اللہ پاک کے وعدوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے چلنا ہے۔ جب ان مبارک ہستیوں نے ہمیں سب بتا دیا، سمجھا دیا، تو ہمیں ان پر یقین ہونا چاہیے نا۔ جب ہمیں کوئی عقل مند شخص یا کوئی دانا شخص کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہم اس کی نصیحت کو بڑے یقین کے ساتھ لیتے ہیں کہ اس کے بڑے تجربات ہیں، اس کے پاس بڑا علم ہے، یا اس کے پاس بڑے تجربے ہیں، تو ہم اس بنیاد پر اس کی بات کو یقین کے ساتھ لیتے ہیں، اور اس کی بات پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم تو سب داناؤں کا رب ہے نا، اللہ سچا، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی ذات صادق ذات ہے، سچی ذات ہے، اور ان کے بولوں کے اندر طاقت ہے، ان کے بولوں کے اندر سچائی ہے، حقیقت ہے، تو ہم نے ان کے بولوں پر، ان کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ شیطان کے کسی وسوسے، شیطان کے کسی بول، شیطان کے کسی لفظ کی طرف دھیان نہیں دینا، بلکہ ہم نے اپنا سفر مسلسل جاری رکھنا ہے۔ اگر ہم اس شیطان کے ساتھ وسوسوں کے جواب دینے میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر ہمارے سفر میں رکاوٹ آ جائے گی، ہمیں منزل پر پہنچنے میں دیر لگ سکتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس طرف توجہ نہیں کرنی۔ ہمیں درود شریف کے سفر کو مسلسل جاری رکھنا، اور شیطان کے وسوسوں کو، شیطان کی طرف سے ڈالی گئی سوچوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بغیر پرواہ کیے ہمیں سفر جاری رکھنا ہے۔ تھکنا نہیں ہے، اکتانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ درود شریف کے اس سفر میں مسلسل اس سفر کی کامیابی کے لیے اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگتے رہنے کا مزاج بنانا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سفر کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو درود شریف کے لیے قبول کرے اور درود شریف کی خدمت کے لیے قبول کرے، کہ یہ بہت بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سدا اس خیر کے قافلے کے ساتھ چلتے رہنے، سدا اس کے ساتھ محبت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دیے رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ